یزید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عفان نے منا میں 4 رکعتیں پڑھائیں. جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود سے کیا گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، عمر بن خطاب کے ساتھ بھی منا میں 2 رکعتیں پڑھی. کاش 4 رکعتوں کی بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں. یعنی اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حفص بن عاصم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوا تو عبداللہ بن عمر میری عیادت کرنے آئے. میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں سوال کیا. اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں سنت پڑھیں کہ نہ. تو انہوں نے کہا میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں، بس میں نے آپ کو سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا. اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی پوری پڑھتا، فرض کیوں نہ پورا پڑھتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آتی ہے مسافت، کتنے فاصلے پر قصر پڑی جائے. سفر کے لیے مسافت کی قید نہیں، جس کو سفر کہا جائے گا عرف عام میں اس میں قصر ہوگی. جس کو آپ سفر کہیں گے کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی سفر چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا اس میں قصر جائز ہے اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن قدامہ، شوکانی، ابن عثیمین، ابن جبرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے دلیل لی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ جب تم زمین میں سفر کرو، یعنی اپنا گھر چھوڑ دو اور سفر کے لیے نکل جاؤ، تو تم پر گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے کم کر لو. اور انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث میں سفر کی کوئی حد وارد نہیں ہوئی، کوئی حد قرآن میں نہیں، کوئی حد حدیث میں نہیں. یہ بات کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف چیزوں میں غور کر کے حدود مقرر کی، اسی لیے اتنا اختلاف اس میں. کوئی کتنے میل کو کتنے میل، جہاں قصر کرنے لگتے لوگوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اتنے میل پر ہے اور یہ تو اتنے میل نہیں ہے اور وہ اتنے. تو اس میں عرف کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ لوگوں کے نزدیک سفر کسے کہتے ہیں، نہیں کس شہر کس علاقے میں وہ سفر کس کو کہتے ہیں. اب ایک گاؤں میں 10 میل فاصلے شہر میں جانے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سفر. لیکن یہاں آپ ٹورانٹو کے اندر 10 میل سفر شاید روز ہی کرتے ہو، قریب سے قریب لوگ بھی 10 میل سفر کر کے آتے ہو. آپ 60 کرتی ہیں تقریباً جب آتی ہیں کلاس میں. سبحان اللہ. تو آپ کتنا کرتی ہیں؟ 75. جی 65. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیے کہ علاقے پر بھی بیس کرتا ہے نا، اور پھر عرف عام میں جس کو آپ سفر شمار کریں گے تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو میں نکل کے جا رہی ہوں یہ سفر ہے بھی یا نہیں ہے. اور آگے پھر دیکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا اس آدمی کے قول کی کوئی دلیل نہیں جو 1، 2 یا 3 دن کے ساتھ سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے. یعنی 2 دن ہو تو پھر سفر ہوگا، 3 دن کے لیے جاؤ تو سفر ہوگا، اگر 1 دن کے لیے گئے تو سفر نہیں. اب آپ دیکھیے بہت سی جگہ ایسے ہیں جس میں لوگ ایک فلائٹ لے کے صبح کو جاتے ہیں اور دوسری فلائٹ لے کے شام کو واپس آ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کئی 100 میل کے فاصلے پر جائیں اس طرح. تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ 1 دن کا سفر نہیں ہوگا اور 3 دن کا ہوگا سفر، نہیں. تو مدت بھی نہیں اس میں. اور انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے قول کی کوئی دلیل نہیں جو 1 یا 2 دن یا 3 دن کی سفر کی مدت کو متعین کرتا ہے. انہوں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک برید تک سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس پر حرام ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو. تو اب یہ چونکہ سفر شمار ہوگا، تو برید کتنا ہوتا ہے وہ آگے ابھی بتایا جائے گا. ابن قیم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کوئی بھی مسافت متعین نہیں کی، نہ ہی نماز کو قصر کرنے کے لیے، نہ ہی روزہ چھوڑنے کے لیے، بلکہ سفر کے مطلق ہونے اور زمین میں چلنے کے بارے میں اس حکم کو مطلق رکھا ہے، متعین نہیں کیا، جیسا کہ تیمم کے حکم کو بھی ہر سفر میں مطلق رکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پانی نہ ملے، یعنی گھر سے باہر ہو پانی ہے ہی نہیں، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ 1 دن 2 دن یا 3 دن کا سفر ہو، تو اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز قطعاً درست ثابت نہیں. ٹھیک ہے. علامہ البانی کہتے ہیں پس بے شک کتاب اور سنت میں سفر مطلق بیان ہو. مطلق کا معنی سمجھتے ہیں نا، اپوزٹ آف مقید، ان لمیٹڈ. مطلق کیا؟ غیر متعین. اسے کسی مسافت کے ساتھ مقید بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. ٹھیک ہے. حدیث میں برید، میل اور فرسخ کو مسافت کے طور پر ذکر کیا جانا ہے، یعنی مسافت جیسے ہم کہتے ہیں نا کلومیٹر، مائلز، اس طرح، تو اس زمانے میں یہ ٹرمز استعمال ہوتی تھی. عبد الرحمن بن حرملہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے کہا کیا میں مدینہ سے ایک برید کی مسافت پر نماز قصر کروں اور روزہ چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا ہاں. یحییٰ بن یزید ہنائی کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر جاتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اب مدینہ سے 3 میل باہر نکل کے، تو اس کا مطلب جب آبادی ختم ہو گئی تو پھر سفر شروع ہو گیا اور 3 میل تک گئے تو سفر قرار پایا. ٹھیک ہے. لیکن جہاں آبادی ختم ہی نہیں ہو رہی، ایک ہی شہر میں آپ 3 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تو وہ سفر نہیں ہوگا. بڑا شہر ہوگا تو اس کے کئی میل کے سفر روز مرہ میں ہو رہے ہوں گے، اور چھوٹا ہوگا تو اس کے نکل کے حد سے باہر جلدی شروع ہو جائے گا. الیوم، ایک دن کا سفر 2 برید. الیوم واللیلہ، رات اور دن کا سفر 4 برید. ٹھیک ہے. برید کتنا ہوا ہے؟ 4 فراسخ. اور فرسخ کتنا ہے؟ 3 میل. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک دن میں اس وقت مسافت کتنی طے کی جاتی تھی؟ 2 برید. ٹھیک ہے. 24 ہو گئے. جیسے اونٹ پر جا رہے ہیں، ایک دن رات چلتا رہے اونٹ تو کتنا ہو گیا؟ 4 برید، ڈبل ہو گیا. ایک برید کتنا بنتا ہے؟ 4 فرسخ. اور ایک فرسخ کتنا بنتا ہے؟ 3 مائل. بس ایک دن 2 برید 8 فرسخ 24 میل 43.2 کلومیٹر ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک دن رات 4 برید 16 فرسخ 48 میل اور 86 کلومیٹر ہو گیا. تو لوگوں نے پھر اس سے یہ جو ہے نا کلومیٹر یہ متعین کیے ہیں مسافت کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصلاً ثابت ہے وہ کیا ہے؟ 3 میل سے آپ نے شروع کر دی. ٹھیک ہے. یعنی شہر سے باہر نکلنا سفر ہے نا، شہر کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہے 10 میل تو سفر نہیں شمار ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص شہر کے اندر ہی سیر کرنے نہیں نکلتے، آپ کسی نئے شہر جاتے ہو کہتے ہیں آپ کو ذرا گھماتے ہیں، میلوں میل گھماتے ہیں. پھر جب میں پہلی دفعہ لندن گئی تو ہیتھرو سے نکلے تو گھر پہنچے، پہلے سفر کے مارے تھے، انہوں نے کہا آپ کو لندن دکھاتے ہیں. جیٹ لیگ تھا، نیند نہیں پوری ہوئی تھی. انہوں نے جو گھمانا شروع کیا مجھے نہیں پتا کیا گھمایا ہوا، تو گاڑی میں سو گئی. تو اب اس لیے مہمان کی تکریم کے طور پر لوگ آپ کو خوشی سے دکھاتے ہیں. کوئی گھر میں آئے تو کہتے ہیں آئے اپنا گھر دکھاتے ہیں، کوئی شہر میں آئے تو آئے اپنا شہر دکھاتے ہیں. میں صرف ایک مثال دے رہی، اس وقت میں فتویٰ یا حکم نہیں لگا رہی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں گے تبھی آپ کا سفر شروع ہوگا. اس شہر میں گھومتے رہیں 100 کلومیٹر گھومتے رہیں اسی شہر کے اندر تو سفر نہیں ہوگا. اب نیاگرا جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے، اس میں وہ پورا سائن بورڈ آتا ہے، اس کی آبادی اتنی ہے، اس کے مسافت اتنی ہے، وہ سب تو وہ نیا شہر شروع ہو گیا. تو عرف کے مطابق سفر کی مدت شیخ الاسلام نے مجموع الفتاوی میں کہا یہی وجہ ہے، اور ایک گروہ کا کہنا ہے احمد بن حنبل کے پیروکار اور دیگر لوگوں کا، کہ لمبے اور کم سفر میں نماز قصر کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے لیے کسی مسافت اور وقت کو مقرر نہیں کیا. یعنی آپ نے دن اور رات کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بعد میں لوگوں نے خود اس کو سفر بنایا. آپ کے پیچھے اہل مکہ نے عرفہ اور مزدلفہ میں قصر نماز ادا کی ہے. مکہ والے جب عرفہ جاتے ہیں عرفات تو وہ کیا کرتے ہیں وہاں مزدلفہ میں، اور وہاں قصر ہی پڑھتے ہیں. بہت سے سلف اور خلف کا یہی قول ہے. دلیل کے لحاظ سے یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے کہ لمبے اور کم سفر کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن ضروری ہے کہ اسے عرف عام میں سفر شمار کیا جاتا ہو، جیسے ہی شہر سے باہر نکلنا قصر کرنا. علامہ البانی نے کہا اس بارے میں صحیح بات یہ کہ یہ حکم کسی بھی سفر کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلے قصر کرے. ابن عمر سے مروی انہوں نے کہا اگر میں 1 میل کا سفر کروں گا تو نماز قصر کروں گا. جی شہر سے نکل کر، اصل بات یہ 3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز. ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا 3 میل کی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا. لجلاج سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 میل کا سفر کرتے تو ہم نماز قصر پڑھتے اور روزہ چھوڑ دیتے. لیکن یاد رکھیے شہر سے نکل کر، یہ یاد رکھنا ہے، گھر سے نکل کر نہیں.
3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز. دیکھیے ان ساری باتوں کے باوجود پھر اصل چیز کیا ہے کہ یہ واقعی سفر ہے جس کو آپ سفر سمجھیں, اس پہ قصر ہوگی. 3 میل اور اس سے زیادہ کی مسافت پر قصر کا جواز, یعنی بہت سی چیزیں صرف لٹرلی نہیں لی جاتی, ان کی سینس بھی ساتھ ہوتی ہے. 3 میل کی مسافت پر نماز کو قصر کیا جائے گا, ٹھیک ہے, شہر سے باہر نکلتے ہی قصر. انس رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی اور ذوالحلیفہ پہنچ کر 2 رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. ابن عمر سے مروی ہے, انہوں نے کہا وہ مکہ میں مقیم تھے, جب وہ منا کی طرف نکلتے تو قصر کرتے. موسیٰ بن سلمہ بیان کرتے میں نے ابن عباس سے پوچھا, میں نے کہا مجھ سے نماز با جماعت رہ جائے جبکہ میں وادی بطحا میں ہوں تو آپ کے خیال کے مطابق کتنی رکعت نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعت. یعنی یہ ابو